اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ٹی وی پاکستان کے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ نماز سیکھیں سیگمنٹ ہمارا جاری ہے، اور اس کے اندر جو آج ہم مسئلہ لے کر آئے ہیں وہ ہے کہ نماز کے بعد کون کون سے اذکار کیے جائیں، کون کون سے جو ہے وہ سنت اذکار ہیں یا کون کون سے مستحب اذکار ہیں۔ تو دیکھیں، ایک چیز تو ذہن میں رکھیں کہ نماز کے بعد آپ کوئی سے بھی اذکار ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، آپ کو ثواب ملے گا، اور اس کے جو بھی فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو اس سے تو آپ بے فکر ہو جائیں، یعنی کہ ایسا آپ نہیں سوچیں کہ میں نے اس دن یہ چھوڑ دیا تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے گا، اس دن یہ چھوڑ دیا تو اس دن یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جو بھی اذکار ادا کرنا چاہیں وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں دیکھیں، کچھ جو ہے وہ بزرگان دین کی طرف سے، اور کچھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہمیں اذکار دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نماز کے فوراً بعد اگر آیت الکرسی ادا کرتے ہیں تو مرنے کے بعد آپ کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، اس طرح کے حدیث کا مفہوم ہے، تو آپ آیت الکرسی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بارگاہ میں آئیں اور عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کنیز عطا فرما دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کیا تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ عطا کر دوں؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ بالکل۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کچھ تسبیحات بتائیں جو کہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے بڑی مشہور ہیں، جس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا بعض جگہوں پر 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اس طرح سے یہ تسبیح ہوتی ہے، تسبیحات فاطمہ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، اور دیگر اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو بہت سارے اذکار مل سکتے ہیں، جیسے صبح اور شام کی خاص دعا ہے۔ اسی طرح ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اسی طرح صبح کے لیے خاص دعائیں ہیں، شام کے لیے خاص دعائیں ہیں۔ ان میں سے کوئی سے بھی اذکار آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی بھی سلسلے سے بیعت ہیں، چاہے وہ قادری سلسلہ ہو، نقشبندی سلسلہ ہو، سہروردی سلسلہ ہو یا چشتی سلسلہ ہو، آپ کے پیر صاحب نے، آپ کے جو پیر و مرشد ہیں، انہوں نے جو آپ کو اذکار ریکمنڈ کیے ہوئے ہیں اپنے شجرے کے اندر یا دیگر اوراد و وظائف کے اندر، تو آپ اس کو ادا کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا ثمرہ بھی آپ کو اسی طرح ملے گا جس طرح ملنا چاہیے، کیونکہ بزرگان دین کے پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے کچھ ذکر و اذکار ہیں جسے فالو کرنا، جسے پڑھنا ضروری ہوتا ہے سلسلے کے اندر۔ ضروری سے مراد دیکھیں یہاں پر وہی مستحب عمل ہے، یہ فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے، لہٰذا آپ وہ ذکر و اذکار بھی ادا کر سکتے ہیں، اور دیگر جو میں نے آپ کو ذکر و اذکار بتائے وہ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ذکر ہے، بڑا ہی عظیم ذکر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح ایک اور ذکر ہے یا مسبب الاسباب۔ یہ سارے وہ اذکار ہیں کہ جو ہم ڈپریشن میں ہوں، تنگ دستی میں ہوں، انشاءاللہ العزیز یہ ساری چیزیں آپ کے پاس سے دور ہو جائیں گی۔ اس طرح سے آپ ذکر و اذکار ادا کر سکتے ہیں۔ اور دیگر آپ اگر کسی اوراد و وظائف کی کتابوں میں کوئی ورد یا کوئی ذکر دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھیں آپ کو کسی استاد سے یا کسی شیخ سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح ڈائریکٹلی کوئی اوراد و وظائف آپ شروع نہ کر دیا کریں، بلکہ بزرگان دین آپ کو جو دیں یا آپ حدیث مبارکہ سے کچھ سنیں تو آپ اس کو ادا کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہمیں ذکر و اذکار ملتے ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 کلمے زبان پر انتہائی ہلکے مگر میزان میں انتہائی بھاری ہیں، نامہ اعمال کے اندر اس کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ اس کو بھی اپنا ورد بنا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میں آپ کو
ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں، ایک تنبیہ کرتا چلوں کہ دیکھیں یوٹیوب پر اس طرح کے جو ذکر و اذکار والی ویڈیوز ہیں وہ بھری پڑی ہوئی ہیں، آپ کسی کو بھی براہ کرم نہ سنا کریں۔ بس جو علماء کرام آپ کو بتا رہے ہیں وہ بھی ایسے عالم دین جو مستند ہوں، جو آپ کی ویڈیو مطلب سامنے موجود ہو، وہ آپ کو سامنے موجود رہ کر بتا رہا ہو، یا اور دیگر چینلز پر جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ذکر و اذکار بتا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے ذکر و اذکار کو فالو کریں۔ آپ یہ جو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس معاملے کے اندر وہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، ان سے اجتناب کیجیے، ان سے بچیے۔ اور جو ذکر و اذکار ہم نے یہاں پر آپ کو بیان کیے ہیں نماز کے بعد، آپ اس کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا اور سورہ ملک پڑھنے کا یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد جو ہے وہ سورہ مزمل یا اور دیگر صورتیں، سورہ رحمان، اسی طرح فجر کے بعد سورہ یاسین شریف اور اس طرح کے جو ذکر و اذکار ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض فجر کی، اس کے درمیان آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ تو یہ ذکر و اذکار وہ ہیں کہ جو مستند ذرائع سے ثابت ہیں اور جسے علماء کرام اور بزرگان دین پڑھنے کا ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، لہٰذا آپ ان ذکر و اذکار کو فالو کیجئے۔ اور اگر آپ کوئی درود پاک پڑھ رہے ہیں، اب دیکھیں سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ ہے درود پاک۔ آپ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، آپ کے گناہ بھی جھڑیں گے، ڈپریشن بھی دور ہوگا، مال و دولت بھی آئے گی، آپ کا جو ہے نا وہ ہر معاملہ درود پاک کے ذریعے سے آپ کا سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ درود پاک وہ ورد ہے، وہ ذکر ہے کہ یہ ہمیشہ مقبول ہی مقبول ہوتا ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ اور دعا آپ جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی شروع میں درود پاک اور آخر میں درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا بھی قبول ہونے لگ جائے گی۔ اور اسی طرح آپ اور دیگر جو ذکر و اذکار ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو، آج کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔